2019 50ویں سالگرہ ہے انسان کے چاند کے اوپر لینڈنگ کی. وہ ایک زبردست اچیومنٹ ہے انسانیت کی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کبھی چاند پر گیا ہی نہیں اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اب پہلی اور دوسری قسط میں نے بات کی تھی کہ ان کنسپریسی تھیوریز کے بارے میں کس طرح سے سوچنا چاہیے، اور کچھ جوابات تھے، کچھ ایکسپلینیشن تھیں کہ جو نارملی لوگ یوز کرتے ہیں فوٹوگرافک ایویڈنس، اس کے جوابات کیا ہیں. لیکن اس قسم میں بات کروں گا کہ چاند کی کنسپریسی تھیوریز بنی کس طرح. مثال کے طور پہ ایک یہ افواہ تھی 80s اور 90s میں کہ نیل آرمسٹرانگ ایک وقت مسلمان ہو گیا تھا. آئیے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. میں ہوں سلمان حمید اور یہ ہے کائناتی گپ شپ. It's one small step for man, one giant leap for mankind. جب میں کراچی میں پل پڑھ رہا تھا اور اسکول میں تھا 1980s میں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گیا. اب یہ چیز جو ہے وہ ریلیٹیولی کامن تھی ایک افواہ کے حساب سے. سٹوری کچھ اس طرح سے ہوتی تھی کہ نیل آرمسٹرانگ پہلا انسان چاند کے اوپر قدم رکھنے کا. جب وہ چاند کے اوپر تھا تو اس نے وہاں پر کچھ آواز سنی، اور جب نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن اور مائیکل کولنز جب واپس آئے تو وہ پوری دنیا میں سفر کر رہے تھے سیلیبریٹ چاند کی لینڈنگ کی، اور وہ گئے ایجپٹ. یہ خبر تھی پاکستان میں، یا افواہ تھی پاکستان کے حساب سے. اور جب وہ ایجپٹ میں جا رہے تھے تو اس کی موٹر کیٹ پہ اس نے آواز سنی اذان کی، اور نیل آرمسٹرانگ نے کہا ایک منٹ، یہ آواز مجھے چاند پر سنائی دی تھی. اور اس کے بعد نیل آرمسٹرانگ مسلمان ہو گیا. اب اس سٹوری کے حساب سے ناسا نے کہا کہ دیکھیں آپ مسلمان ہو گئے، یہ آپ کے اپنا پرائیویٹ مسئلہ ہے، دیٹ از اوکے، لیکن کیونکہ آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں، دیکھیں آپ اس سلسلے میں آپ پبلک سٹیٹمنٹس نہ دیں، آپ اپنے پرائیویٹ رکھیں اپنا ریلیجن. اب واقعی نیل آرمسٹرانگ جو ہیں وہ بہت اس نے انٹرویوز نہیں دیے. اچھا، اسی وقت 70s اور 80s میں ایک پیرلل کنسپریسی تھیوری تھی امریکہ میں. وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے یا ناسا جو ہے اس نے انسان کو چاند پر کبھی پہنچایا ہی نہیں، بلکہ وہ جو ہے سارا ایک اسٹوڈیو میں وہ یہ ریکارڈ کیا گیا. اور نیل آرمسٹرانگ وہ ایک بہت ہی آنیسٹ آدمی ہے اور وہ اس میں پھنس گیا. اس وجہ سے وہ کوئی انٹرویوز نہیں دیتا کیونکہ وہ بہت ہی شرمندہ ہے اس قسم کی کنسپریسی میں انوالو. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ دو مختلف قسم کی تھیوریز ہیں کنسپریسی تھیوریز. ایک پاکستان میں تھی، اور مجھے یہ پتا ہے کہ اسی قسم کی سٹوری جو ہے وہ ایجپٹ میں اور سیریا اور لیبنان وغیرہ میں بھی موجود تھی، مگر اس میں جگہ مختلف تھیں کہ نیل آرمسٹرانگ نے کس جگہ اذان سنی. اور امریکہ میں اسی قسم کی تھیوری موجود تھی، لیکن وہ مختلف کہ مون لینڈنگ جو ہے وہ ایک ہوکس تھا یا ایک جھوٹ تھا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جو روٹ ہے، اور یہ اکثر کنسپریسی تھیوریز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ کسی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ نیل آرمسٹرانگ جو ہیں وہ بہت ہی پرائیویٹ انسان تھے اور وہ انٹرویوز زیادہ نہیں دیتے تھے. اگر آپ نے مووی دیکھی ہو فرسٹ مین جو پچھلے سال آئی تھی، اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ نیل آرمسٹرانگ جو ہے بے انتہا پرائیویٹ انسان تھے. اب لوگ جو سیلیبریٹی کلچر کا یوز ٹو ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ جو ہے وہ تو اپنی جو مشہوریت ہے وہ اس کو بہت زیادہ ایکسپلوئٹ کر سکتا تھا. یہ کس قسم کا انسان ہے یار جو اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کرا بلکہ انٹرویو سے وہ پرائیویٹ رکھتا ہے. اس چیز کی وجہ سے یہ افواہیں پھیلی. اب آپ غور کریں کہ دیکھیں اور بہت سارے ایسٹروناٹس بھی تھے جو چاند کے اوپر گئے، وہ مشہور بھی ہوئے. بز آلڈرن ایک ایسے ہیں بہت آؤٹ اسپوکن ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن نیل آرمسٹرانگ میں ایک کوئی بات ہے کیونکہ وہ پہلا انسان تھا چاند کے اوپر قدم رکھنے کا. ایک لحاظ سے نیل آرمسٹرانگ نہیں، وہ ایک انسان نہیں
بلکہ ایک سمبل ہے. جب آپ نیل آرمسٹرانگ کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کولڈ وار آتی ہے, مون لینڈنگ آتی ہے, تو ٹیکنالوجی کی اچیومنٹس آتی ہیں. تو ایک لحاظ سے نیل آرمسٹرانگ جو ہیں وہ نیل آرمسٹرانگ نہیں بلکہ ایک سمبل مختلف چیزوں کے بن جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ سینٹرڈ ہوتی ہیں نیل آرمسٹرانگ میں. اب وہ جو مسلمان ہونے والی بات تھی وہ ناسا نے ایکچولی 1981 میں ایک پریس ریلیز بھیجی تھی کہ دیکھیں نیل آرمسٹرانگ نے کہا ہے, کیونکہ وہ بہت سارے انٹرویوز کو ان کو ریکویسٹ آ رہی تھی مختلف مسلمان ایمبیسیز سے. تو نیل آرمسٹرانگ نے اور ناسا نے کہا کہ نیل آرمسٹرانگ نے کہا ہے کہ دیکھیں وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اسلام کی, لیکن وہ کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے. لیکن یہ ان کی اپنی آٹو بایوگرافی میں شامل ہے نیل آرمسٹرانگ کی. کہتے ہیں کہ ان کے انویٹیشنز اور بڑھ گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر ناسا نے یہ پریس ریلیز کہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے, اس کا مطلب ہے وہ واقعی مسلمان ہو گئے. دیکھیں کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتی ہیں. اور پھر 2000 یا 2001 میں پھر نیل آرمسٹرانگ جو ہیں وہ ایجپٹ گئے, اور غالباً وہ پہلی دفعہ ایجپٹ جو ہے وہ 2001 میں گئے تھے. اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ جتنی عرب پریس جو ہے وہ اس کو شامل سامنے لا سکیں, اور پھر پریس کانفرنس میں انہوں نے دوبارہ سے یہی بات کی. مگر اتنے دیر میں انٹرنیٹ آ چکا تھا. انٹرنیٹ جو ہے وہ اور کنسپریسی تھیوریز کو وہ اچھالتا ہے, اور ایک کنسپریسی تھیوری ڈومیننٹ ہو گئی کہ مون لینڈنگ ہوکس کی. تو یہ جو مسلمان ہونے والی چیز تھی وہ ختم ہو گئی, زیادہ پاپولر نہیں رہی. لیکن انٹرنیٹ کے اوپر اب جو زیادہ ڈومیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی چاند پر گیا ہی نہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں یہ چیز کامن ہوگی, کیونکہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ تھی 1969 میں جب لینڈ ہوئے کہ وہ اب 50 سال کے بعد لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوئی. بھائی اس وقت جو ہے اس میں اتنے پیسے اس کے اوپر لگائے, وہ کولڈ وار کی وجہ سے. اس زمانے کا ایسٹیمیٹ ہے $25 بلین امریکہ نے اس کے اوپر لگائے. آج کل کے حساب سے اس کی ویلیو ہوگی تقریباً $150 بلین سے بھی زیادہ. 4% امریکہ کا جی ڈی پی اس لونر پروگرام کے اوپر خرچ ہوا. اور پھر 1972 کے بعد کوئی انسان دوبارہ وہاں پر چاند کے اوپر نہیں گیا. وہاں پر گورنمنٹ نے اس کی فنڈنگ پل کی. تو اب خیال ہوتا ہے آج سے 50 سے 48 سال کے بعد یہ تو بڑا مشکل چیز ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ چاند کے اوپر تو انسان گیا, امریکہ نے بھیجا, لیکن ویتنام وار وہ امریکہ ہارا. اس کے بعد وہاں پہ جو پاورٹی ہے دنیا میں وہ ختم نہیں ہوئی, مختلف قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. تو کیا ہم واقعی چاند پر گئے تھے؟ اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہاں بہت ساری ٹیکنالوجی تو چاند کے جانے کی وجہ سے ملی, لیکن ایک ٹینجبل بہت ساری چیزیں ہیں جو مشکل نظر آتی ہیں. تو یہ فیول کرتی ہیں ان کنسپریسی تھیوریز کو کہ شاید ہم واقعی چاند پر نہیں گئے. اور میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب چاند کے اوپر گئے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے اب وہ ایک بہت ہی ڈریم سی چیز نظر آتی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب انسان واپس پلان کر رہے ہیں چاند پر جانے کی. امریکہ پلان کر رہا ہے 2024 یا 2028 تک, چین پلان کر رہا ہے, انڈیا پلان کر رہا ہے. اور اب جو لوگ جائیں گے ان کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ریالٹی اور سائنس کے بارے میں آپ یقین رکھیں, یا نہ کہ کنسپریسی تھیوریز جس میں جستجو کا کوئی حصہ نہیں. تو امید ہے کہ آپ چاند کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ چیز امپورٹنٹ ہوگی اگلے 50 سال کے لیے. میں ہوں سلمان حمید اور یہ ہے